دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ نے جب بھی باطل کو توڑا اور جب بھی کفر کو مٹایا، وہ اس کلمے کی محنت سے مٹایا اور اس لا الہ الا اللہ والوں کی ایمانی قوت سے مٹایا۔ جب یہ کلمہ اپنے اخلاص کے ساتھ اور اپنی قوت کے ساتھ اور اپنی حقیقت کے ساتھ وجود میں آتا تھا تو اس کے مقابلے میں جتنا بڑا بھی باطل ہوتا تھا اللہ پاک اسے توڑتا چلا جاتا تھا۔ اور جب بھی میرے بھائیوں کوئی قوم ہلاک ہوئی ہے، مسلمان ہوں یا کافر ہوں، وہ کبھی اس لیے ہلاک نہیں ہوئے کہ ان کے پاس طاقت کی کمی آ گئی تھی اس لیے وہ ہلاک ہو گئے، نہ وہ اس لیے ہلاک ہوئے کہ ان کے ہاتھ میں سے وہ دنیاوی اسباب نکل گئے جو کہ باطل والوں کے پاس تھے اس لیے ایمان والے ہلاک ہو گئے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ایک دستور بنایا ہے اور اسے قیامت تک کے لیے چلایا ہے، اور قیامت تک یہ چلے گا کہ جب لوگوں کے اعمال میرے خلاف ہو جائیں گے تو میں انہیں ہلاک و برباد کروں گا، اور میرے بھائیوں انہیں دنیا کی کوئی طاقت پھر بچا نہیں سکے گی۔ اللہ کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق، کہ ہم حق کو باطل پر پھینکتے ہیں جو باطل کے بھیجے کو بھی پھاڑ دیتا ہے اور باطل کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب یہ ایمان والے اور یہ کلمے والے میرے بھائیوں کلمے کو سیکھ لیتے ہیں اور کلمے کا نمونہ بن جاتے ہیں اور کلمے کے مطابق ان کی زندگی ڈھل جاتی ہے۔ اور جب اللہ پکڑنے پر آتے ہیں تو اس وجہ سے نہیں پکڑتے کہ ان کے پاس پیسوں کی کمی آ گئی یا اقتدار کی کمی آ گئی۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، تم سے پہلوں کو میں نے بہت بڑی بڑی حکومتیں دی، بڑے بڑے اقتدار دیے، وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ان پر بارشوں کے نظام چلائے، وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ، اور نہریں ان کے لیے مسخر کیں اور ان کے لیے حکومتیں اور ان کے لیے طاقت اور ان کے لیے ساری قوتیں۔ لیکن جب میرے نافرمان ہوئے اور میرے امر سے ٹکرائے فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پھر ہم نے انہیں ہلاک کیا ان کے گناہوں کی بدولت اور ان کی بربادیوں کی بدولت۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، بے شمار بستیاں، بے شمار ملک، بے شمار شہر برباد ہوئے۔ کب؟ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، جب وہ میرے سے ٹکرائے اور میرے رسولوں سے ٹکرائے۔ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، پھر ہمارا ان پر دردناک عذاب آیا۔ میرے بھائیوں، اللہ جل جلالہ نے نبیوں کے قصے سنا کر اور نبیوں کے واقعات بتلا کر پوری امت مسلمہ کو یہ بتایا ہے کہ میں جب کسی کو پکڑتا ہوں تو میرے پکڑنے کی بنیاد ان کے اسباب کی کمی نہیں ہوتی، بلکہ میری پکڑ کی بنیاد ان کے اندر میں وہ صفات کی کمی ہوتی ہے جو صفات میری رحمت کو کھینچتی ہیں۔ انی اذا اعطیت رضیت، جب تم میرے بندے بنتے ہو میں راضی ہو جاتا ہوں۔ وَإِذَا رَضِيتُ بَارَكْتُ، جب میں راضی ہوتا ہوں تو برکتیں اتارتا ہوں۔ وَلَيْسَ لِبَرَكَتِي نِهَايَةٌ، میری برکت کی کوئی انتہا نہیں۔ وَإِذَا عُصِيتُ غَضِبْتُ، اور جب تم میرے نافرمان بنتے ہو تو میرا غصہ وجود میں آتا ہے۔ وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، اور جب میں غصے میں آتا ہوں تو میری لعنت برستی ہے۔ وَإِنَّ اللَّعْنَةَ مِنِّي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوُلْدِ، اور میری لعنت تمہاری 7 پشتوں تک بھی چلتی چلی جاتی ہے۔ اب کون سی طاقت ہے جو اس قوم کو بچا سکتی ہے، اور کون سی میرے بھائیوں قوت ہے جو اس قوم کو بچا سکتی ہے جس پر اللہ کی لعنت پڑ رہی ہے؟ اور یہ لعنت اس لیے پڑ رہی ہے کہ یہ اللہ کے امر کے باغی ہیں اور یہ اللہ کے نبی کے طریقے کے باغی ہیں۔ اللہ نے قوموں کو ہلاک کیا، برباد کیا، میرے بھائیوں ان کی بدعمالی کی بنیاد پر کیا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بستی سے گزر ہوا، دیکھا تو سب برباد ہوئے پڑے۔ آپ نے فرمایا کہ ان پر اللہ کا عذاب کا کوڑا برسا ہے۔ ہاں، فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد، تیرے رب کے عذاب کا کوڑا برسا۔ لیکن میرے بھائیوں، آج کے کفر پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا کیوں نہیں برس رہا کہ آج کھرا اسلام دنیا میں کوئی نہیں ہے، آج کھرے کلمے والے کوئی نہیں ہیں۔ جس زمانے میں، جس وقت میں، ماضی میں، مستقبل میں، حال میں، جب بھی یہ کلمے والے حقیقت والا کلمہ سیکھ لیں گے تو اللہ کے عذاب کا کوڑا بڑی سے بڑی مادی طاقت پر برسے گا، چاہے وہ ایٹم کی طاقت ہو، چاہے وہ تلوار کی طاقت ہو، چاہے وہ حکومت کی طاقت ہو، اللہ کے عذاب کا کوڑا برسے گا جب کلمے والے وجود میں آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے یہ سب ہلاک ہوئے ہیں اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آواز پر مردے زندہ ہوتے تھے۔ آپ نے ندا کی، یا اہل القریہ، اے بستی والو، جواب آئی لبیک یا نبی اللہ، لبیک اے اللہ کے نبی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ماذا جنایتکم وماذا سبب ہلاککم، تمہارا گناہ کیا تھا اور تمہیں کس سبب سے ہلاک کیا گیا؟ آواز آئی، آواز، حب الدنیا وصحبت الطواغیت، ہمارے دو کام تھے جس کی وجہ سے ہم ہلاک ہوئے، ایک تو دنیا سے محبت تھی، ایک طواغیت کے ساتھ صحبت تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا طواغیت کی صحبت سے کیا مطلب؟ کیا آواز آئی، برے لوگوں کا ساتھ دیتے تھے، بروں کی صحبت میں بیٹھتے تھے۔ پوچھا دنیا کی محبت سے کیا مطلب؟ آواز آئی دنیا سے محبت اس طرح تھی کہ ام لولدہا، جیسے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، جب دنیا آتی تھی تو خوش ہوتے تھے، جب دنیا ہاتھ سے نکل جاتی تھی تو ہم غمگین ہوتے تھے، حلال حرام کا خیال کیے بغیر دنیا کماتے تھے اور جائز ناجائز کی پرواہ کیے بغیر دنیا خرچ کرتے تھے، کمائی میں حلال حرام کو نہیں دیکھتے تھے اور خرچ کرنے میں بھی جائز ناجائز کو نہیں دیکھتے تھے۔ اس پر ہماری پکڑ ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ آواز آئی بتنا بالعافیہ واصبحنا فی الحاویہ، رات کو اپنے اپنے گھروں میں سوئے لیکن جب صبح ہوئی تو ہم سب کے سب حاویہ میں پہنچ چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وما حاویہ، یہ حاویہ کیا ہے؟ آواز آئی سجین، جناب سجین ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا وما سجین، یہ سجین کیا ہے؟ آواز آئی کل جمرۃ منہا مثل اطباق الدنیا کلہا ودفنت ارواحنا فیہا، اے اللہ کے نبی سجین وہ قید خانہ ہے جس کا ایک ایک انگارہ 7 زمینوں کے برابر بڑا ہے اور ہماری ارواح کو اور ہماری روحوں کو اس کے اندر میں دفن کر دیا گیا ہے اور اس میں دفن پڑے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ہی ایک بول رہے ہو، دوسرے کیوں نہیں بولتے؟ آواز آئی اے اللہ کے نبی تمام کے تمام کو آگ کی لگامیں چڑھی ہوئی ہیں، وہ نہیں بول سکتے، میرے منہ میں لگام نہیں ہے، میں اس لیے بول رہا ہوں۔ فرمایا تو کیوں بچا ہوا ہے؟ کہنے لگا میں حاویے کے کنارے پر بیٹھا ہوں اور میرے منہ پہ لگام بھی نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ تو رہتا تھا لیکن ان جیسے کام نہیں کرتا تھا، تو ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے میں بھی پکڑا گیا۔ اب میں کنارے پر بیٹھا ہوں لیکن لگام نہیں چڑھی، پتہ نہیں نیچے گرتا ہوں یا اللہ اپنے کرم سے مجھے بچاتا ہے، مجھے اس کی خبر نہیں ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، اب یہی دستور قیامت تک چلے گا۔ جب بھی باطل ٹوٹے گا وہ اس کلمے سے ٹوٹے گا، اور اس کلمے سے ٹوٹے گا جو کلمہ حقیقت والا کلمہ ہوگا، جس کے اندر اللہ کی ذات کا یقین ہوگا اور نبی کے طریقے پر یقین ہوگا۔ جب یہ دعوت دینے والا اٹھے گا تو میرے بھائیوں، حضرت نوح علیہ السلام اس کلمے کو لے کر اٹھے ہیں اور سامنے پوری دنیا کا باطل ہے۔ نوح علیہ السلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک چیز مشترک ہے، نوح علیہ السلام بھی ساری دنیا کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے اور آپ کو بھی ساری دنیا کی طرف بھیجا گیا۔
اتنا فرق ہے کہ اس زمانے میں دنیا صرف اتنی ہی تھی جس میں نوح علیہ السلام بھیجے گئے، لیکن آپ کو قیامت تک کا زمانہ دے دیا گیا اور آپ قیامت تک کے انسانوں کے رسول بنا دیے گئے۔ نوح علیہ السلام صرف اپنے زمانے کے تھے اور وہ زمانہ وہی تھا جس میں وہ ساری انسانیت تھی اور کہیں انسانیت نہیں تھی۔ ایک اکیلے نوح علیہ السلام اس کلمے کی دعوت کو لے کر اٹھے ہیں اور اس حال میں اٹھے ہیں، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، یا اللہ میں کلمے کو لے کے پھرا دن میں بھی رات میں بھی، دن میں بھی رات میں بھی۔ میرے بھائیو کلمہ زندہ ہو جائے اس کی اللہ سے دعا مانگو۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں دعوت دیتا رہا، یہ میرے سے بھاگتے رہے، میں انہیں تیری طرف بلاتا یہ میرے سے دور ہوتے، اور میں نے جب بھی دعوت دی وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، میں انہیں تیری طرف پکارتا یہ منہ پہ پردے ڈالتے، کانوں میں انگلیاں دیتے اور میرے سے دور بھاگتے، اے اللہ لیکن اس کے باوجود میں دعوت دیتا رہا۔ میرے بھائیوں نبی کا ظرف بھی عجیب ہوتا ہے، نبی کا سینہ بھی عجیب ہوتا ہے۔ 950 سال دعوت دے رہے ہیں، 950 سال، اور کوئی نہیں مان رہا، لیکن آپ کی دعوت چل رہی ہے۔ نوح علیہ السلام نے یوں نہیں کہا یا اللہ نتیجہ تو کوئی نکلتا نہیں، میرے اس کام سے کیا فائدہ۔ بعض ہمارے بھائی کہتے ہیں تمہارے اس کام سے کیا فائدہ، کوئی ہمیں نتیجہ تو نظر آتا نہیں۔ میرے بھائی نتیجہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، تمہیں محنت کا مکلف کیا ہے، تو محنت کرتا چلا جا، اگر تو محنت کرتا رہے گا اور کرتا کرتا چلا جائے گا تو کامیاب ہے، کوئی مانے نہ مانے۔ نوح علیہ السلام 950 برس فقلت استغفروا ربکم انہو کان غفارا، نبی اللہ کی عظمت کو دل میں بٹھاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھنا اللہ کی عظمت جب آتی ہے تو جا کے اور نبی کی عظمت پیدا ہوتی ہے، پہلے اللہ دل میں اترتے ہیں پھر اللہ کے نبی کی عظمت دل میں آتی ہے، اور جب تک اللہ اس کے رسول کی عظمت دل میں نہیں اترتی اس وقت تک اللہ اور اس کے رسول کی بات کا ماننا ناممکن ہے۔ سن لے گا، پڑھ لے گا، ہماری طرح بڑی بڑی کتابیں بھی دیکھ لے گا، لیکن میرے بھائیوں جب تک اس کا اندر اللہ کی محبت سے اور اللہ کے نبی کی محبت سے اور ان دونوں کی عظمت سے بھر نہیں جائے گا اس وقت تک وہ عمل پہ نہیں آ سکتا اور وہ قدم نہیں اٹھا سکتا۔ قدم اٹھنے کے لیے ایمان کی طاقت ہوتی ہے، قدم کے اٹھانے کے لیے خارجی طاقت استعمال نہیں ہوتی، قدم اٹھنے کے لیے دل کی طاقت ہوتی ہے جو انسان کو اللہ اس کے رسول کی بات پر ابھارتی ہے۔ اور نوح اس لیے اور ہر نبی یہی ایک کام کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام بلا رہے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، ارے میری قوم کن بتوں میں پھنسے ہو، میرا ایک رب ہے اس کی طرف کو جھکو، انہو کان غفارا، وہ بخشش کرنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے تم پر بارشیں برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے اولاد میں، تمہاری مال میں برکتیں، تمہاری دکانوں میں، تمہارے کاروبار میں برکتیں، تمہارے لیے باغات کے، تمہارے لیے نہروں کے جال بچھا دے گا۔ آؤ تو صحیح دیکھو میرا رب کون ہے، أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، دیکھو تو صحیح رب کون ہے جس نے 7 آسمان اوپر نیچے بنا دیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ، تجھے میرے آسمان میں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ کوئی کمی؟ فَارْجِعِ الْبَصَرَ، ایک دفعہ نہیں بار بار دیکھو، ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ، پھر بار بار دیکھو، کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تو جتنی دفعہ میرے آسمان کو دیکھے گا، میرا آسمان عیب سے پاک ہے، تیری نگاہ میرے آسمان میں کوئی عیب نہیں دکھا سکتی، اور میں نے ہی آسمان کو تھاما ہوا ہے، پانی دینا، میں نے ہی آسمان کو تھاما ہوا ہے، کوئی آسمان کو ٹوٹنے سے روک نہیں سکتا۔ دعوت چلی، قوم نے ٹکر لی، اور ایک اللہ کی عجیب قدرت ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو قسم پرسی میں بھیجتا ہے، انہیں طاقت دے کر نہیں بھیجتا، قسم پرسی میں بھیجتا ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ ان کے ساتھ میں ہوں، میں اللہ ہوں، اللہ میں۔ سلیمان علیہ السلام کو حکومت دی تو معجزے کے طور پر دی،
جب 950 برس گزر گئے اور دیکھا کہ نہیں مانتے اور اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا کہ اب یہ نہیں مانیں گے، تو اس وقت ہاتھ رب انی مغلوب فانتصر، یا اللہ میں دعوت دے چکا اب تو بدلہ لے. کلمے والے کی دعوت مکمل ہو چکی اور کلمے نے ضرب لگا دی، اب سارے عالم کا باطل ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس یہ جو سورہ نوح ہے نا، یہ نوح علیہ السلام کی دعا ہے، یہ 2 رکوع کی دعا ہے. لمبی دعا کا مانگنا قرآن سے ثابت ہو رہا ہے. بعضوں نے اشکال کیا کہ اتنی لمبی تبلیغ والے دعا مانگتے ہیں. میں نے کہا دیکھو سورہ نوح ساری نوح علیہ السلام کی دعا ہے، 2 رکوع پورے دعا ہی دعا ہے. یا اللہ یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ بس اب زمین پر ایک بھی چلتا ہوا نظر نہ آئے. اللہ تعالیٰ نے کہا بہت اچھا، مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا ولم یجدوا من دون اللہ انصارا. بنا کشتی، بناؤ کشتی بناؤ. کشتی بنانی شروع کی، بن گئی، کا جوڑا جوڑا ڈالو. یا اللہ ماذا افعل بالاسد والبقر والذیب والعناق والفار والہرہ، یا اللہ جوڑے جوڑے کو کیا کروں؟ ایک طرف شیر، ایک طرف گائے، ایک طرف بھیڑیا، ایک طرف بکری، ایک طرف بلی، ایک طرف چوہا، یہ تو ایک دوسرے کو کھا جائیں گے، تو یہ باقی بچیں گے کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من القا بینہم العداوۃ یا نوح، اے نوح ان میں دشمنی کس نے ڈالی ہے؟ کہا اے اللہ دشمنی آپ نے ڈالی ہے. کہا وسألقی بینہم المودہ، پھر میں ان میں اب محبت ڈالوں گا، اب یہ کوئی کسی کو نہیں کچھ کہے گا. جو تیری کشتی میں آئے گا وہ بچے گا، جو تیری کشتی سے ہٹے گا وہ برباد ہے. سب سے پہلے چیونٹی کے جوڑے کو اٹھا کے رکھا. کہتے ہیں تواضع انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی. چیونٹی متواضع ہے نا سب سے زیادہ. سب سے پہلے چیونٹی کے جوڑے کو اٹھا کر اپنی کشتی میں بٹھایا. آواز اللہ کا حکم آیا، ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر. آسمان پھٹا، بادل نہیں آسمان پھٹا. امام بخاری کی روایت ادب المفرد میں حضرت علی سے کہ یہ جو آسمان پہ ایک سیاہ سفید نشان ہوتا ہے اندھیری راتوں میں، سفید راستہ نظر آتا ہے کہ نہیں، جسے سائنسدان پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں، یہ سب بکتے ہیں صدق اللہ ورسولہ، جو اللہ نے کہا وہ سچ اور جو اللہ کے حبیب نے کہا وہ سچ. حضرت علی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، حضور سے سنا ہوا کہہ رہے ہیں. حضرت علی فرما رہے ہیں کہ یہ وہ نشان ہے جہاں سے قوم نوح پر اللہ نے آسمان کو پھاڑا اور انسانوں پر پانی کو برسایا. اور پانی ایسے برسا کہ ہر پانی پر ایک فرشتہ مقرر ہے، لیکن وہ پانی اتنا سرکش تھا کہ پانی اس فرشتے کے ہاتھ سے بھی بے قابو ہو گیا. انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، جب پانی سرکش ہوا، مفسرین نے لکھا ہے سرکش ہونے کا کیا مطلب کہ جو فرشتہ اس پانی کے نظام کو سنبھالتا ہے اس فرشتے کے ہاتھ سے بھی پانی بے قابو ہو گیا. اللہ براہ راست اپنے امر سے اسے چلا رہا تھا. یہ کلمے کی طاقت کا ظہور ہو رہا ہے. آج کے کلمے نماز سے کچھ نہیں ہوگا. ہم بھی یہی کہتے ہیں، لوگ ہم سے کہتے ہیں تمہارے کلمہ نماز سے کیا ہوگا؟ ہم کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ کلمہ نماز ہی نہیں ہے، یہ تو صورت ہے. تو ان اخلاق پر اللہ کی مدد کہاں سے آئے؟ زبردست میرے بھائیوں آج محنت کی ضرورت ہے کہ حضور والا طریقہ زندہ ہو. آپ نے صحابہ کو اس رخ پر اٹھایا کہ میری مانو دنیا بنے گی آخرت بنے گی، جان دینے کے لیے قربان ہو. ہم تیار ہیں یا رسول اللہ. خوف، سردی، بھوک، خندق کا موقع، اور ادھر عامر ابن عبد ود گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور چھلانگ لگا کے مدینے میں آ گیا. آؤ مقابلے میں، حل میں مبارز آئے میرے مقابلے میں کوئی. حضرت علی کھڑے ہوئے، انا یا رسول اللہ، میں یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا اجلس انہ عمر، ارے بیٹھ جا، یہ عمر ہے، عمر جو 1000 کے برابر شمار کیا جاتا تھا. حضرت علی بیٹھ گئے. وہ پھر کہنے لگا کوئی ہے مقابلے میں؟ حضرت علی پھر کھڑے ہوئے. حضرت علی کی عمر 24 سال، وہ لڑائیوں میں پھرتا پھراتا بڑا 1000 کے برابر. آنے لگا بیٹھ جا انہ عمر، یہ عمر ہے.
پھر تیسری مرتبہ کہنے لگا کوئی ہے؟ حضرت نے کہا میں ہوں. آپ نے کہا بیٹھو. آپ نے کہا نہیں یا رسول اللہ مجھے جانے دیجیے. وَإِن كَانَ عَمْرًا چاہے عمر ہی ہے. کیا ہوا؟ جان جائے گی تو آپ کے نام پر تو جائے گی. حضرت علی آئے. کہنے لگا کون ہو؟ کہا علی. کہا بن عبد مناف؟ کہا نہیں بن ابی طالب. کہا بھتیجا تو؟ کہا ہاں. کہا عمر میں نے سنا ہے تجھے دو باتوں کی دعوت دی جائے تو ایک ضرور قبول کرتا ہے. کہنے لگا ہاں. میں نے کہا میں تمہیں فرمانے لگا میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں. کہنے لگا اسلام تو میں قبول نہیں کرتا. فرمانے لگا میں تجھے پھر لڑائی کی دعوت دیتا ہوں. کہا بھتیجے میں تو تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا. کہا لیکن چچا بھی کیوں نہ ہو. نہیں نہیں یہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اللہ رسول کس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ ہو جا. اب چاہے مقابلے میں باپ ہے, چاہے جماعت ہے, چاہے بیٹا ہے, چاہے تجارت ہے, چاہے برادری ہے, چاہے بیوی ہے, میں تو اللہ رسول کا غلام ہوں. فنزل من خیلہ کأنہ شعلۃ نار. انہیں گھوڑے سے چھلانگ لگائی ایسے غصے میں جیسے آگ کا شعلہ ہوتا ہے, اور جو زور سے حملہ آور ہوا تو مٹی کا غبار اٹھا, دونوں چھپ گئے. سارے صحابہ فکر مند ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا میں لگے اے اللہ مدد فرما. اتنے میں حضرت علی کی تکبیر کی آواز سنائی دی. آنا قتل عدو اللہ, اللہ کا دشمن قتل ہو گیا. حضرت علی کی جو تلوار لگی دو ٹکڑے ہو گئے. علی تقتحم الفوارس هكذا عني وعنهم اخروا اصحابي ابد الحجاره من صفاحه رايه وعبدت رب محمد بصوابي وصدرت عن اسبابه ولو انه كنت المقتر بزني اصوابي لا تحسبن الله خاذل دينه ونبيه يا محشر الاحزاب. شعر پڑھے کھڑے کھڑے. شعر تو عرب کی گھٹی میں تھے نا, سوجا نہیں کرتے تھے, کھڑے کھڑے شعر پڑھتے تھے. اے کفار کی جماعت پیچھے ہٹ جاؤ, تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ اللہ اپنے رسول کو اور اس کے ماننے والوں کو اکیلا نہیں چھوڑے ہوئے, ورنہ میرے جیسا عمر کو قتل نہیں کر سکتا تھا. اللہ ہمارے ساتھ ہے جس نے اسے قتل کر کے دکھا دیا کہ میری طاقت تمہارے ساتھ ہے. ایک لشکر ملک شام میں 8000 کا, عمرو بن عاص امیر 1,00,000 کے احاطے میں آ گئے. واصلہ بن اسقا ایک صحابی ہیں, اصحاب صفہ میں تھے, کہنے لگے ہمارا حال یہ تھا کالنقطۃ البیضاء فی جلد ثور اسود, جیسے کالا بیل ہو اور اس کے اوپر ایک نقطہ ہو سفید, ایسے ہماری تعداد تھی دشمن کے مقابلے میں. ما کان شعارنا الا یا رب محمد انصر امت محمد. بس ہم نے یوں کہنا شروع کیا اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما, اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما. میرے بھائیوں وہ امت تھی, ہم امت نہیں ہیں. ہم جماعتیں ہیں, ہم جماعتیں ہیں, وہ امت تھی. ہم گروہ ہیں, وہ امت تھی. ہم ٹکڑے ٹکڑے ہیں, وہ امت تھی. ہم میرے بھائیوں قبیلہ قبیلہ ہیں, وہ امت تھی. ہم میں صوبائیت لسانیت عصبیت نہیں, وہ امت تھی. اس لیے رب کی ان کی پکار اللہ کے عرش سے ٹکرائی. اور حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے دیکھا انفرجت فی السماء فرجۃ, آسمان پھٹ گیا, وخرجت منہا خیول شہب, اور اس میں شہابی رنگ کے گھوڑے اترنے شروع ہوئے, اور ان پر گھوڑ سوار, اور ان کے پگڑیاں سر پر بندھی ہوئی, اور ان کے ہاتھوں میں نیزے, اسنۃ رماحہم تلمع, اور ان کے نیزوں کی انیاں چمک رہی. ویقودہم فارس, اور ان کے آگے آگے ایک گھوڑ سوار تھا جو یوں کہتا آ رہا تھا یا امت محمد ابشروا فقد اتاکم اللہ بالنصر, اے امت محمد خوش ہو جاؤ, اللہ محمد کا رب تمہاری مدد کے لیے آ گیا. محمد کا رب تمہاری مدد کے لیے آ گیا. میرے بھائیوں آج محمد والے اخلاق نہیں ہیں, اور یہ دکانوں پہ بیٹھ کے نہیں آئیں گے, یہ کارخانہ چلانے سے نہیں آئیں گے, یہ کاروبار چلانے سے نہیں آئیں گے. حضور والی زندگی میرے بھائیوں اللہ کے راستے میں نکل کر در بدر کی ٹھوکریں کھانے سے آئے گی. اسی پر دنیا بنے گی, اسی پر آخرت بنے گی کہ ہم چلتا پھرتا حضور کا نمونہ بن جائیں. حضرت باجزید بسطامی رحمت اللہ علیہ یہودیوں کا بڑا مجمع, اور ان کا ایک عالم تقریر کر رہا, اور یہ اس میں جا کے بیٹھے, بیٹھتے ہی ان کے عالم کی زبان بند ہو گئی. انہوں نے کہا حضرت بولتے نہیں. اس نے کیا کہا دخل فینا محمدی. انہوں نے کہا حضرت بولتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا دخل فینا محمدی, کوئی محمدی بیچ میں آیا ہے جس سے میری زبان بند ہو گئی. کوئی آج ایسا محمدی ہے بھائی؟
ایسی اندر کی ایمان کی طاقت کہ اس کے کفر کی زبان بند ہو گئی. دخل فینا محمدی، ہم میں کوئی محمدی آ گیا ہے، زبان بند. انہوں نے کہا اسے کھڑا کرو، قتل کریں گے. کہا نہیں بھائی جو محمدی ہے کھڑا ہو جائے. حضرت باجزید کھڑے ہوئے. کہا میں سوال کروں گا تو جواب دے گا؟ فرمایا دوں گا. پھر میں سوال کروں گا تو جواب دے گا؟ کہنے لگا دوں گا. کہنے لگا اسألک عن احد لا ثانی لہ، ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں. فرمایا اللہ. عن اثنین لا ثالث لہ، دو بتاؤ جس کا تیسرا نہیں. فرمایا اللیل والنہار، اللیل والنہار، دن اور رات. عن ثالث لا رابع لہ، تین بتاؤ جس کا چوتھا نہیں. فرمایا اللوح والقلم والکرسی، لوح قلم کرسی، تین چوتھا نہیں. کرسی وسع کرسیہ السماوات والارض. ان اربع لا خامس لہ، چار بتاؤ جس کا پانچواں نہیں. کا التورات والزبور والانجیل والقرآن لا خامس لہ، یہ چار ہیں، پانچویں کوئی کتاب نہیں. ان خمسۃ لا سادس لہ، پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہیں. فرمایا خمس صلوات افترضہن اللہ علی العباد، پانچ نمازیں ہیں جو اللہ نے ہم پر فرض فرمائی ہیں، چھ نہیں. کان سادس لا سابع لہ، چھ بتاؤ جس کا ساتواں نہیں. کا خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، چھ دن میں زمین آسمان بنائے، سات میں نہیں بنائے. کان سبعۃ لا ثامن لہ، سات بتاؤ جس کا آٹھواں نہیں. فرمایا سبع سماوات الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا. میرا رب کہتا ہے دیکھو میں نے سات آسمان بنائے ہیں، آٹھواں نہیں. کہ وہ آٹھ بتاؤ جس کا نواں نہیں. کہ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، میرے رب کے عرش کو آٹھ فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، نو نے نہیں. کان تسعۃ لا عاشر لہ، وہ نو بتاؤ جن کا دسواں نہیں. فرمایا وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں نو بڑے بڑے بدماش تھے، دسواں نہیں تھا ان کا. اللہ نے نو کہا ہے. کہا یہ بتاؤ وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم پر 7 روزے اور 3 روزے واپسی پر حج میں کوئی غلطی ہو جائے، تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 ہیں 11 نہیں. یہ بتاؤ وہ 11 بتاؤ جس کا 12 نہیں. ان کا حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12واں نہیں. ان کا یہ بتاؤ وہ 12 بتاؤ جس کا 13واں نہیں. انہیں اللہ نے سال کے 12 مہینے بنائے، 13 نہیں. کہ وہ 13 بتاؤ جس کا 14 نہیں. فرمایا رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا میں نے 11 ستارے دیکھے، ایک سورج دیکھا، ایک چاند دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یہ 13 ہیں، 14 نہیں. کہنے لگا وہ کیا چیز ہے جس سے اللہ نے پیدا کیا، اور پھر خود اس کے بارے میں سوال کیا. کہا موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا، اللہ کی پیدائش، اللہ کی پیداوار. لیکن اللہ نے سوال کیا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا وہ یہ بتاؤ کہ سب سے بہتر سواری کا گھوڑا، سب سے بہتر دن فرمایا جمعہ، سب سے بہتر رات فرمایا لیلۃ القدر، سب سے بہتر مہینہ فرمایا شہر رمضان. کہ یہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے پیدا کر کے اس کی عظمت کا اقرار کیا. کہا اللہ تعالیٰ نے عورت کو مکار بنایا اور اس کے مکر کا اقرار کیا. ان کیدکن عظیم، عورتوں کا مکر بڑا زبردست ہے. ان کیدکن عظیم، تمہارا مکر انہ من کیدکن، ان کیدکن عظیم، تمہارا مکر بڑا زبردست. حضور نے فرمایا میں نے نہیں دیکھا کہ بڑے سے بڑے عقل مند کے قدم اکھاڑنے والی ہو کوئی چیز سوائے عورت کے. بڑوں بڑوں کی عقلوں کے پردے ڈال دیتی. کہنے یہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے لیکن سانس لیتی ہے، بے جان ہے لیکن سانس لیتی ہے. فرمایا والصبح اذا تنفس، میرا رب کہتا ہے مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے. والصبح اذا تنفس، صبح کی قسم جب کہ وہ سانس لیتی ہے. کہا بتاؤ وہ کون سی 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دیا اور ان سے بات کی. فرمایا 7 زمینیں، 7 آسمان. ثم استوى الى السماء فقال لها وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. اللہ نے 7 زمینیں 7 آسمان بنائے اور ان 14 چیزوں کو خطاب فرمایا کہ میرے سامنے جھک جاؤ. 14 کے 14 نے کہا یا اللہ ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں.
کہ یہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے خود پیدا کیا پھر خود اسے خرید لیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو پیدا کیا اور اس کو خود خرید لیا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ارے مسلمان، اللہ کی قسم، نہ تو بیوی کا ہے، نہ تو بچوں کا ہے، نہ تو تجارت کا ہے، نہ تو صدارت کا ہے، نہ تو حکومت کا ہے، نہ تو کسی جماعت کا ہے، تو اللہ اس کے رسول کا ہے. اگر اللہ رسول کا بن کے چلے گا تو یہ سارا نقشہ تیرے تابع ہو کے چلے گا، اور اگر اللہ رسول سے ٹکرائے گا اللہ ذلیل و خوار کر کے چھوڑے گا. انہوں نے کہا مجھے بتاؤ وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے بیت اللہ کا طواف کیا؟ ہے بے جان لیکن بیت اللہ کا طواف کیا. فرمایا نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پہ چلی اور چلتے چلتے بیت اللہ پہ آئی اور بیت اللہ کا 7 چکر لگائے. کہا بتاؤ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلی؟ فرمایا یونس علیہ السلام کی مچھلی جو اپنے اندر میں یونس علیہ السلام کو بٹھا کر 40 دن تک پھرتی رہی اور وہ قبر کی طرح تھی، قبر کی طرح چل رہی ہے اور قبر ہے چل رہی ہے، لیکن اللہ کی قدرت قاہرہ غالبہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بٹھا کر نہ مرنے دیا، نہ بھوکا رکھا، نہ پیاسا رکھا، نہ بیمار کیا، نہ پریشان کیا، بلکہ مچھلی کو شیشے کی طرح کر دیا. یونس علیہ السلام مچھلی کے میدے میں بیٹھ کر سارے دریا کا تماشا دیکھتے، اندر سے باہر کے